کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ASF اہلکار جاں بحق ظاہری سے 35 دن سے لاپتہ نوجوان کی لاش پہاڑ سے مل گئی۔ منگیچر سے نوجوان کی نعش برآمد۔ آج جنوری کی 26 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جمعرات کو اسمنگللی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے ASF اہلکار مجاہد علی رشید کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ مقتول راولپنڈی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے، جس کی نعش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ گزشتہ 35 دن سے ظاہری سے لاپتہ نوجوان عبدالوحید لوٹانی کی لاش مل گئی۔ لاپتہ عبدالوحید کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ گھر سے نکل کر واپس نہیں آیا۔ کافی تلاش اور تگدو کے بعد اس کی نعش ساہ پہاڑ سے مل گئی۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق منگیچر سے ایک نعش برآمد ہوئی ہے جسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کی شناخت سعد اللہ ولد خان محمد لانگو کے نام سے ہوئی ہے۔ نعش کو ضروری کارروائی کے لیے قلعت اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قتل کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ مزید تفتیش مقامی پولیس کر رہی ہے۔ گوادر میں ایرانی تیل کی دکانوں میں آتش زدگی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 2 دن میں متعدد دکان جل کر خاکستر ہو گئے۔ گوادر میں ایرانی تیل کی دکانوں میں آگ لگنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 2 دن کے اندر ڈپو سمیت 5 دکانوں میں بڑی آتش زدگی رونما ہوئی ہے۔ ڈور گھٹی میں ایرانی تیل کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے قریب قرب و جوار کی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ نے 4 دکانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ انتظامیہ نے 3 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کا دوسرا واقعہ گوادر شہر کے اندر صدف ہوٹل کے قریب پیش آیا، جہاں ایرانی تیل بیچنے والی دکان میں آگ بھڑک اٹھی، جسے دکان جل کر خاکستر ہو گیا۔ جبکہ آگ لگنے کا سب سے بڑا واقعہ گزشتہ روز شنکانی در میں پیش آیا، جہاں ایرانی تیل کی ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر بسوں کے ذریعے تیل کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کوسٹل ہائی وے پولیس نے مکران کوسٹل ہائی وے پر مسافر بسوں کے ذریعے تیل کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی۔ اس سلسلے میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کوسٹل ہائی وے کی جانب سے ضلع گوادر کے تمام ٹرانسپورٹ برادری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بس ٹرانسپورٹ مالکان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حکومت بلوچستان کے احکامات کے تحت کوسٹل ہائی وے پولیس نے کوسٹل ہائی وے کی حفاظتی انتظامات کا چارج سنبھال کر عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ محکمہ کے علم میں آیا ہے کہ زیادہ تر مسافر بسوں اور گاڑیوں میں غیر قانونی طور پر ڈیزل اور پیٹرول لادا جاتا ہے، جو کہ سراسر غیر قانونی اور حکومت کے پالیسیوں کے خلاف ہے اور انسانی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے سوربندن اور ہرونگ تربت میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کا تذکرہ مناسب رہے گا، جس میں ڈیزل سے لدی گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہوا، جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضیاع ہوئیں اور کئی خاندان سوگوار ہوئے۔ 2 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے آٹے کی 500 تھیلوں کا ایک ٹرک قلات پہنچ گیا۔ قلات میں محکمہ خوراک بلوچستان کی جانب سے شہریوں کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے 20 کلو آٹے کی 500 تھیلیوں کا ایک ٹرک قلات پہنچ گیا۔ محکمہ پوڈ کی جانب سے 20 کلو کی آٹے کی تھیلی کو 1510 روپے میں لوگوں کو فروخت کیا گیا۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گوادر میں کسٹم نے اربوں روپے مالیت کی منشیات تلف کر دی۔ کسٹم ڈے کے موقع پر پاکستان کسٹم کی جانب سے نلینڈ کے مقام پر اربوں روپے مالیت کے منشیات کو تلف کیا گیا۔ کلکٹر کسٹم رضا دشتی نے منشیات کو تلف کرایا۔ تقریب میں ایڈیشنل کلکٹر شوکت حیات، ڈپٹی کلکٹر وہاب سگی، ڈپٹی کلکٹر محمد بخت بریار، اسسٹنٹ کمشنر گوادر بہیر دشتی و دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔
پاسکو سے خریدی گئی گندم کی 2 لاکھ بوریاں کوئٹہ پہنچ گئیں۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے پاسکو سے خریدی گئی 2 لاکھ بوریاں گندم کوئٹہ اور پشین پہنچ گئیں۔ فلور ملز کو گندم کی سپلائی شروع کر دی گئی۔ محکمہ خوراک نے جلد آٹے کے ریٹس کم ہونے کی توقع ظاہر کر دی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ کراچی پولیس کا لیاری گینگ وار کے اہم ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بتہ فائرنگ اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث لیاری گینگ وار کے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم اویس بلوچ ولد اسماعیل سنگولائن کا رہائشی اور گینگ وار کا سرگنا عزیر بلوچ کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق گینگسٹر اویس کا نام سندھ پولیس کی ریڈ بک میں بھی شامل ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم اویس کراچی آپریشن کے دوران کراچی سے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، جسے خفیہ اطلاع ملنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم اویس بلوچ ٹارگٹ کلنگ، بتہ خوری، اغوا برائے تاوان کی درجنوں وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ گرفتار ملزم اویس بلوچ سے تفتیش جاری ہے، اہم انکشافات متوقع ہیں۔ ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ پوپ فرانسس۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خوش آمدید کہیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہیں۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خیر مقدم کریں گے۔ گرجا گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خدا اپنے تمام بچوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ جرمنی نے یوکرین کو لیپرڈ 2 ٹینک فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ جرمنی کے حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ جرمنی کی جانب سے یوکرین کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس لیپرڈ 2 ٹینکوں سے مسلح کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترجمان اسٹیپن ہیپسٹریٹ نے کہا ہے کہ جرمن حکومت کی جانب سے ٹینکوں کی پارٹنر ممالک سے ری ایکسپورٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے اظہار تشکر کرتے ہوئے جرمنی کے کیو کو روس کے ساتھ جاری جنگ میں ٹینکوں سے لیس کرنے کے فیصلے کو انتہائی اہم اور بروقت فیصلہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اپنے رد عمل میں روس نے جرمنی کی جانب سے یوکرین کو لیپرڈ 2 ٹینک فراہم کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مغرب کی اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ جرمنی دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرائم کے بعد خود پر عائد ہونے والی تاریخی ذمہ داری کو بھول چکا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو بھاری اسلحہ فراہم کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب جنگ کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔